محترم بزرگ و عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں یہ بات عرض کی گئی کہ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی آمد بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، تو اس لیے اس مہینے کو خاص مناسبت ہے۔ اسی لیے لوگوں میں مشہور ہے، لوگ اپنی عام زبانوں میں کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے تو عید میلاد یہ جملہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ جملہ کہنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ 2 دن بہت خوشیاں مناتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ 2 دنوں میں تم کیا خوشیاں مناتے ہو اور کیوں خوشیاں مناتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت سے یہ 2 دن ہماری عید کے، ہماری خوشی منانے کے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو عید میلاد کہنا یہ بھی اللہ کے نبی کی احادیث کی روشنی میں غلط ہے۔ جو عام زبانوں پر اس کا رواج ہو چکا ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو عیدوں کو مقرر فرمایا ہے، ہر عید کے ساتھ کوئی نہ کوئی عبادت لگی ہوئی ہے۔ رمضان میں روزے کی عبادت مکمل ہوتی ہے تو اس کے شکریہ میں اللہ نے عید الفطر عطا فرمائی، اور عید الاضحیٰ میں قربانی کی عبادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ عید ہمیں عطا ہوئی ہے۔ تو میلاد میں کون سی عبادت ساتھ میں ہمارے لگی ہوئی ہے؟ تو اس لیے یہ جو زبانوں پر چلا ہوا جملہ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو یہ درمیانی بات تھی جو اس کی وضاحت ضروری تھی، تو میں نے عرض کر دی۔ تو ربیع الاول کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت ہے، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں اس جمعہ عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کیا حقوق ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنے عظیم الشان پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا اور اتنے عظیم الشان نبی کا امتی بنایا، تو امتی ہونے کے اعتبار سے اس نبی کا ہم پر کیا حق ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے، اور ان حقوق کو معلوم کر کے ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ صرف معلوم کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ معلوم کرنے کے بعد ان حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس جمعہ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ ہے کہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا پیغمبر مانے، اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول اور اللہ کا
یہی وہ بات ہے جو ہر مسلمان کلمہ شہادت میں کہتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہر مسلمان کلمہ شہادت میں اس کی گواہی دیتا ہے، تو یہ حق ہے اللہ کے نبی کا امت پر کہ امت اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ مانے اور اللہ کا پیغمبر مانے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر نازل کی ہوئی سچی اور حقیقی کتاب قرآن پاک پر بھی ایمان لے آؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے نبی امی پر بھی ایمان لے آؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی نبوت پر اور رسول کی رسالت پر یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا یہ نبی کا حق ہے، یہ نبی کا حق ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا پیغمبر کہو۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جگہوں پر اس بائی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے عبد یعنی بندے کا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ معراج کا واقعہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو حرم میں مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ تو یہاں بھی اللہ نے حضور کے لیے بندے کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا پیغمبر کہو۔ اس سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں اتنی تعریف اور تعریف میں اتنا غلو کرنا کہ خدا کے برابر قرار دے دیا جائے یہ غلط ہے۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی شان میں اور آپ کی تعریف میں غلو اتنا کرتے ہیں کہ گویا اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ ایک جملہ جو شرکیہ جملہ ہے لیکن مسلمانوں کے ممبروں سے وہ جملہ بولا جاتا ہے، بڑی شان سے بولا جاتا ہے حضور کی شان میں، جبکہ یہ شرکیہ جملہ ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ شرکیہ جملہ ہے۔ خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ مصطفیٰ سے لے لیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مصطفیٰ بھی جو دیں گے وہ اللہ ہی سے لے کر دیں گے۔ تو یہ جو جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا اور آپ کی تعریف میں غلو کرنا اور آپ کی محبت میں غلو کرنا، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرتبہ اللہ نے مجھے دیا ہے وہی مرتبہ میرے لیے مناسب ہے، اس سے آگے بڑھانا یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے، یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا انما انا عبد،
کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جیسے اور اللہ کے بندے ہیں ویسے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے بندے اللہ کے میرے امتی ہیں، میں ان کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا خاص بندہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی کی شان میں اتنی تعریف کرنا اور اتنا غلو کرنا کہ اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے، جیسے ایک عقیدہ مسلمانوں میں مشہور ہے، حاضر اور ناظر کا عقیدہ، کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے سلسلے میں بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، یہ بات اللہ کے نبی پر فٹ کر دینا یہ اللہ کے نبی کی گویا توہین ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو جو مرتبہ اللہ نے دیا ہے اس مرتبے سے بڑھا دینا یہ اللہ کے نبی کی شان میں ایک طرح کی گستاخی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صاف فرمایا کہ میری تعریف میں غلو مت کرو، جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کی تعریفوں میں غلو کیے ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سچا رسول سمجھنا اور آپ کی رسالت کو سچا سمجھنا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو سچا سمجھنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو سچا سمجھنا، اسی پر نجات موقوف ہے۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ماں باپ سے زیادہ آپ کی محبت، اولاد سے زیادہ آپ کی محبت، دوست و احباب سے زیادہ آپ کی محبت، پوری انسانیت سے زیادہ آپ کی محبت اور اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس کو شریعت میں مطلوب قرار دیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک وہ ان سب چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں اس وقت تک وہ کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج کسی مسلمان سے بھی آپ پوچھ لیں، ہر مسلمان یہی کہے گا کہ مجھے اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے، کوئی انکار تو نہیں کرے گا، ہر آدمی کہے گا۔ لیکن یہ واقعی محبت ہے کہ نہیں ہے کب پتہ چلے گا؟ جب مقابلہ ہوگا محبتوں کا تب پتہ چلے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ماں باپ کی ایک چاہت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اولاد کی ایک چاہت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، بیوی کی ایک چاہت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، دوست و احباب کی محبت اور چاہت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے۔ اب جب یہ آپس میں ٹکراؤ ہوگا، مقابلہ ہوگا، دوستوں کی محبت کچھ اور کہتی ہے، ماں باپ کی چاہت کچھ اور کہتی ہے، اولاد کی محبت کچھ اور کہتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، اس وقت میں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر حضور کی محبت زیادہ ہے کہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوگی تو وہ حضور کی محبت کے تقاضے کو پورا کرے گا، ماں باپ کی محبت کے تقاضے کو پیٹ پیچھے پھینک دے گا، اولاد کی محبت کے تقاضے کو پیٹ پیچھے ڈال دے گا، دوست و احباب کے محبت کے تقاضے کو چھوڑ دے گا۔ ورنہ تو عام حالت میں ہر آدمی اپنی زبان سے کہے گا کہ ہاں مجھے واقعی حضور سے محبت ہے، لیکن محبت کا اندازہ یہاں ہوتا ہے جب محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جب محبتوں کا موازنہ کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کس کی محبت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہم دیکھیں، صحابہ گویا حضور کا عکس تھے، نمونہ تھے، حضور کی زبان سے جو بات نکلتی تھی عملی شکل میں وہ صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں
ہمیں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کی زندگی میں واقعات بے شمار ملتے ہیں۔ غزوہ بدر جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے اور سب سے پہلی جنگ ہے، 313 نہتے مسلمان تھے۔ جنگ کا موقع ہے، سامنے کفار کا لشکر 1000 کا ہے اور وہ پورے ہتھیاروں سے لیس ہیں، پورے ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں۔ مسلمان نہتے ہیں، تھوڑے سے ہتھیار ان کے پاس ہیں۔ اس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ختم ہو گئی صحابہ کی 313 کی، تو پھر تیرے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آج تو ہمیں کسی طریقے سے کامیابی اور فتح عطا فرما۔ جہاں اللہ کے نبی یہ دعا فرما رہے تھے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک چھپر ڈال دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں مسلمان تھے، اللہ کے نبی کی طرف سے آئے تھے، اللہ کے نبی کے لشکر میں شامل تھے۔ ان کے ایک صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابھی اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ غزوہ بدر میں مشرکین اور کفار مکہ کے ساتھ آئے تھے، بعد میں چل کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہو جانے کے بعد کسی وقت میں باپ بیٹے کا آپس میں مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابھی غزوہ بدر میں ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، غزوہ بدر میں آپ ایک موقع پر میرے نشانے پر آ گئے، چاہتا تو میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے باپ ہیں، میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگ و جگر، تھام کر سننے کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایمان سے بھرا جملہ اور حضور کی محبت میں ڈوب کر فرمایا کہ تو نے باپ کے رشتے کا خیال کر کے مجھے چھوڑ دیا، اگر میرے نشانے پر تو آ جاتا تو سب سے پہلے میں تجھے ختم کر دیتا کہ تو رسول اللہ کے خلاف کی لشکر سے تو کیسے آ سکتا ہے، رسول اللہ کی مخالفت کرنے والا میرا بیٹا زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، اولاد کی محبت سے زیادہ محبت حضور کی تھی۔ اسی طرح آپ کی زوج مطہرہ، ازواج مطہرات میں سے، امہات المومنین، امت کی ماؤں میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے آئے، لیکن اس وقت ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آئے تو جیسے ہی باپ ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر بچھا ہوا تھا، وہ بستر لپیٹ کر اٹھا کر بازو میں رکھ دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹی، دنیا کا دستور یہ ہے کہ باپ بیٹی سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو بستر بچھایا جاتا ہے اور اس کا اکرام کیا جاتا ہے، یہ کیا بات ہے کہ باپ تمہارے ہاں ملاقات کے لیے آیا ہے، تم یہ بستر لپیٹ کے بازو رکھ رہی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ اور پوری امت کی ماں ہیں، فرمانے لگی کہ ابا جان، بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر ہے اور تم ناپاک کافر و مشرک ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ کے مبارک بستر پر تمہارے ناپاک قدم پڑے، اس لیے میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، ماں باپ کی محبت سے زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنی ذات سے زیادہ محبت ہونی چاہیے حضور سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میری جان سے کم محبت کرتا ہوں، آپ سے زیادہ میری جان مجھے پیاری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، محبت میں ابھی کمی ہے، محبت میں ابھی کمی ہے، بات مکمل اس وقت ہوگی جب تمہاری جان سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ جملہ سنا، فوراً دوسرے جملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب بات پوری ہو گئی، اب محبت پوری ہو گئی۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اللہ کے نبی کا حق ہے، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ۔ لیکن محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا۔ ہر آدمی کہہ دیتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، لیکن اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی محبت ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ تیسرا علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلا جائے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جس کی محبت آدمی کے اندر ہوتی ہے، آدمی اس کی بات کو مانتا ہے، آدمی اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے طریقوں کے مطابق چلتا ہے، اس کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہے جو محبت کی علامت ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے یا میں عاشق رسول ہوں، عاشق نبی ہوں، تو وہ محبت میں اس وقت سچا ہوگا جب اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہوگی۔ اگر اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میرے طریقوں سے محبت کرتا ہے، یعنی میری سنتوں کے مطابق عمل کرتا ہے اور میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے اس طرح کی عملی محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، صحابہ کی زندگیاں شاہد ہیں، نمونہ ہمارے لیے صحابہ کی ذات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیسی محبت تھی اور کیسی اطاعت تھی۔ یہ جو جملہ میں نے عرض کیا کہ صرف محبت سے کام نہیں چلے گا، اطاعت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ نبی کی بیٹی ہوں بخشی جاؤں گی، اس گھمنڈ میں مت رہنا، اس لیے کہ وہاں عمل کام آئے گا، یہ رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ حضرت فاطمہ سے حضور نے فرمایا کہ بیٹی اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ رسول کی بیٹی ہوں بخشی جاؤں گی، وہاں عمل کام آئے گا، دنیا میں روپیہ پیسوں کی ضرورت ہوگی تو مجھ سے لے لینا، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے عمل ضرور کرنا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضور کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا تھا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور نواسہ رسول حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ اور ماں ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ ان سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ، آخرت میں یہ رشتہ داری نہیں چلے گی، آخرت میں عمل کام آئے گا۔ اسی طرح اپنی پھوپھی سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، اس خیال میں مت رہنا کہ نبی کی پھوپھی ہوں بخشی جاؤں گی، بلکہ آخرت کے لیے نیک اعمال کرتے رہنا، آخرت میں رشتہ داری کام نہیں آئے گی بلکہ عمل کام آئے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر رشتہ داری کی وجہ سے مغفرت ہو جاتی،
رشتہ داری کی وجہ سے آخرت میں کام چل جاتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان میں غرق نہ ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کی مغفرت ہو جاتی، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایک کافرہ تھی اس کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ لیکن رشتہ داری سے کام نہیں چلتا۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا آخرت میں وہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے گا، بھلے وہ کوئی بھی ہو، کسی کا خاندان کا ہو، کسی سے حسب و نسب کا ہو، اور کسی کا ایسا عہدہ رکھنے والا ہو، لیکن عمل ہوگا اللہ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی۔ عمل نہیں ہوگا، صرف زبان کے دعوے ہوں گے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگ حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی پھوپھی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں تو میرے اور آپ کا کیا حساب ہے؟ صرف ہم زبان سے عاشق نبی کہتے رہیں، عمل پورا نبی کے خلاف رہے اور یہ سوچے کہ جنت تو بکنگ کی ہوئی ہے، جنت تو ہماری ہے، قبضہ جنت پر ہمارا ہے، یہ خیال بیکار ہے، یہ خیال بیکار ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، اللہ کے نبی کے طریقوں سے محبت ہونا ضروری ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل ہونا ضروری ہے، تب جا کر وہ محبت میں سچا سمجھا جائے گا، ورنہ اس کی محبت کی زبان کے دعووں کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہے۔ صحابہ کیسے مطیع و فرمانبردار اور صحابہ کیسے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، یہ نہیں سوچا کہ پہلے صف میں بیٹھوں، دوسری صف میں بیٹھوں یا تیسری صف میں بیٹھوں، جو جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پائے کے اور بڑے درجے کے صحابی ہیں، آپ مسجد کے باہر سے آ رہے تھے، ان کے کانوں میں بھی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر چپل کی جگہ وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابن مسعود اندر آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی مسجد کے اندر رہنے والوں کو حکم دے رہے ہیں، میں تو باہر سے جا رہا ہوں اندر جا کر بیٹھ جاؤں گا، یہ نہیں سوچا۔ ہر وقت موت کا خیال رہتا تھا، یہ سوچ کر وہ بیٹھ گئے کہ اگر مسجد کے اندر جانے سے پہلے میری روح قبض ہو گئی تو نبی کی اطاعت کرنے والا شمار نہیں ہوں گا، نبی کے حکم کو ماننے والا شمار نہیں ہوں گا۔ فوراً وہاں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی تو اللہ کے نبی نے بلا لیا۔ صحابہ ایسے مطیع و فرمانبردار تھے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں اور آپ اپنی زندگی کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہم کیسے عاشق نبی ہیں، صحابہ کیسے عاشق نبی تھے، ہم کیسے عاشق رسول ہیں اور صحابہ کیسے عاشق رسول تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، انگلی میں اس نے پہن رکھی تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں سے وہ سونے کی انگوٹھی نکال کر آپ نے پھینک دی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں پکڑے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جو انگوٹھی اللہ کے نبی نے پھینک دی تھی، ان سے کہا کہ تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سونا مرد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، تم اس کو اٹھا لو کسی دوسرے کام میں لے آؤ۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگ، وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا لا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی کہنے لگے ہرگز نہیں ہو سکتا، قسم ہے خدا کی میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، میں اس چیز کو کیسے اٹھاؤں جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایسی اطاعت تھی، ایسی اطاعت تھی۔ آج دیکھ لیں کتنے نوجوان ہیں، ان کے ہاتھوں میں چینیں پڑی ہوئی ہیں، وہ گلے میں چین پہنتے ہیں، چاہے چاندی کی ہو سونے کی ہو، چاندی کی صرف انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ بہت سارے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، اور مکتب میں آنے والے بچے بھی پہن کر آ جاتے ہیں، ماں باپ روکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ خود ماں باپ کو علم نہیں ہے۔ ایک بچے کو میں نے روکا، اس کے والد آئے، دیکھا ان کے ہاتھ میں بھی چین پڑی ہوئی ہے، ان کے گلے میں بھی چین پڑی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے باپ ایسا ہو تو بیٹا بھی ویسے ہی ہوگا۔
میں نے اس بچے سے کہا کہ یہ پہننا غلط ہے، وہ میرے سامنے تو نکال دیا، دوسرے دن پھر جب آیا تو دوسرے دن پھر وہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان کے والد سے کہا بچہ ہے، میں نے ان کے والد سے کہا کہ یہ غلط ہے، تو وہ کہنے لگے بچہ ہے کیا کریں گے، سنتے نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، ایک ہمارا یہ رویہ ہے اور ایک صحابہ کا رویہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے نکال کر پھینک دیا تو وہ اس کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ریشمی جبہ پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر یہ ریشمی جبہ کیسا؟ ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے اٹھے اور فوراً گھر گئے، جہاں روٹی پکتی تھی اس تنور میں لے جا کر وہ جبہ جلا دیا۔ پوچھنے والوں نے کسی نے پوچھا کہ عمر، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئے، کسی اور موقع پر اللہ کے نبی نے خود ان سے پوچھا کہ عمر اس جبے کا تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی میں نے لے جا کر اس کو تنور میں جلا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تمہارے لیے ہی تو استعمال کرنا حرام تھا، بچیوں کے لیے کپڑے بنوا لیتے یا اپنی بیوی کے کسی کام لے آ جاتے، ان کے لیے تو جائز تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے جس جبے پر نبی کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی وہ کسی اور کے بدن پر کیسے آ سکتا ہے؟ میرے عزیز دوست بزرگوں، ایسا جذبہ اطاعت کا صحابہ کے اندر تھا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو عاشق نبی سمجھ کر نہ ہمارا ظاہر نبی کے جیسا، نہ ہمارا باطن نبی کے جیسا، نہ ہماری معاشرتی زندگی نبی کی جیسی، نہ ہمارے اخلاق نبی کے جیسے، نہ ہماری تجارت نبی کے جیسی، نہ ہماری نمازیں نبی کے جیسی، پھر بھی ہم دعوے دار رہیں کہ انشاءاللہ بخشے جائیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک بات آج کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آج اس مجلس میں نیت کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ سب سے پہلی سنت کی میں گزارش کروں گا کہ اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے کی عادت ڈالیں۔ داڑھی کا کٹانا شریعت میں حرام ہے، داڑھی کا کٹانا شریعت میں حرام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، پھر وہ پلٹ کر ادھر سے آیا، اللہ کے نبی نے ادھر سے چہرہ پھیر لیا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کو یہ ناپسند تھا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک ہے داڑھی کا بالکل منڈانا اور ایک ہے داڑھی کا ایک مشت سے کم رکھنا۔ یہ ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میں داڑھی والا ہوں، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا، اگر کسی کو نہیں آئی تو وہ بات الگ ہے، لیکن ایک مشت داڑھی ہو جانے کے بعد اس سے زیادہ اگر ہے تو کٹانے کی اجازت ہے اور کاٹنے کی اجازت ہے، اور اس سے ایک مشت سے کم کرنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کاٹنا حرام لکھا ہے علماء نے، منڈانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، جمعہ آتا ہے، حجام کی دکانیں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں، کتنی داڑیاں کٹتی ہیں، اللہ یہ حافظ ہے۔ سوچنے کی بات ہے جتنے حالات اس وقت ہیں، نبی کے خلاف گستاخی کے کتنے حالات پیش آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ اور فرانس کا قصہ تو آپ جانتے ہیں، یہ گستاخیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے عملی سنت ان کو بتائی نہیں ہے، ہم نے عملی دین ان کو بتایا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے کیا کیا فائدے ہیں اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا کیسا ہوتا ہے ہم نے بتایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ تو آخر میں گزارش اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری بیٹی ہے اس کی شادی ہو جائے گی، بیٹا ہے اس کی شادی ہو جائے گی، اس کے بعد رکھ لوں گا، تب تک آپ کا جوان نظر آنا کیا ضروری ہے؟ ویسے آپ باپ ہیں بیٹے کے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک واقعہ یاد کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے گاؤں میں، کرنول میں، بڑے دیندار تہجد گزار تھے، لیکن ان کی داڑھی نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت زیادہ دیندار ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، باشرہ آدمی ہیں، لیکن ایک داڑھی کی کمی ہے، اس کو آپ پورا کر لیجئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ
میں انشاءاللہ ضرور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ داڑھی رکھوں گا، اگلے سال داڑھی رکھوں گا، لیکن میری بیٹی کی شادی ہے، لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں آئندہ سال آنے سے پہلے بغیر داڑھی کے دنیا سے رخصت ہو گئے، بغیر داڑھی کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی زندگی میں جب داڑھی مڑھایا ہوا آپ کے سامنے پیش آیا، آپ کے سامنے وہ آدمی آیا، اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، کل حوض کوثر پر ہم حاضر ہوں گے اور شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیں گے تو کیا کر سکیں گے؟ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں فکر کی بات ہے، فکر کی بات ہے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی بات ہے۔ یہ جمعے کے بیانات اس لیے نہیں ہوتے کہ ایک روٹین ہے، کچھ وقت کے لیے ان کو بولنا ہے یہ بول دیں گے اور کچھ وقت کے لیے ہمیں سننا ہے سن لیں گے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ بولنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں۔ بولنا بھی اس لیے ہے، سننا بھی اس لیے ہے تاکہ دونوں عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہماری اپنی دنیا آخرت کی نجات کا سامان ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے، رسم و رواج کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور پورے دین کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آسان فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔